یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول کہتے جائیں. فرمایا سن لو، سبحان اللہ کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے. لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر کا ثواب احد سے بڑھ کر ہے. اے میرے حاجیوں، آج کا دن اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. آج کا دن ذکر و اذکار میں گزارنا ہے. شیطان لاکھ کی دلائے جب تک بن پڑے. مینا کے قیام کا دوسرا روز، ہر ایک اپنی دھن میں مگن، رب کے حضور ہاتھ بلند ہیں اور دعا میں مگن ہیں. ہم صدقہ سینہ مدینہ بلا ہمارے تحجد ادا کی، ذکر و اذکار کیا، تیرا ذکر کیا، تجھ سے دعائیں کی، تجھ سے التجائیں کی، تجھ سے فریادیں کی، مولا نماز فجر ادا کی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تمام باب اور تمام راستے اس وقت جانب عرفات، حج کا رکن اعظم، ایام تشریق کا آغاز، وقوف عرفہ بعد نماز ظہر، اور اس رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے تمام لوگ، تمام احباب ایک لباس، ایک ہی رنگ، بمثل کفن اس وقت میدان عرفات کی جانب گامزن. میدان عرفات اور مینا کے لیے جو خصوصی انتظامات حجاج کے لیے کیے گئے ہیں، ان انتظامات کی روشنی میں ہم اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں مینا کے ٹرین اسٹیشن کی جانب، اور وہاں سے پھر آگے انشاءاللہ روانہ ہوں گی. اپڈیٹس چلتی رہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ. اور اب مینا سے عازمین حج عازم سفر ہیں اپنی اگلی منزل کی جانب. ایک ہی انداز، ایک ہی لباس، صدائے لبیک بھی. ایک جانب تپتی زمین، کڑکتی دھوپ اور برہنہ سر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن آج ہر شخص بس ایک ہی کوشش میں کہ میرے رب حاضر ہیں، تو ہمیں قبول فرما لے. اب ہم تمام مینا کے میٹرو اسٹیشن کے قریب پہنچے ہیں. ہر شخص اپنی پشت پر کچھ ضروری سامان سفر لیے نظر آ رہا ہے. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، اور اس وقت حجاج کا یہ قافلہ ہے. ایک ایسا سمندر ہے جو سیل رواں ہے، جو اپنی اس منزل کی جانب گامزن ہے جہاں بخشوائے جائیں گے. اسٹیشن داخلے کے راستے میں ہزاروں کی تعداد میں عازمین موجود ہیں. جہاں اسٹیشن پر مامور انتظامیہ تمام افراد کو شدید گرمی میں راحت فراہم کرنے کے لیے دستی پنکھوں سے خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں اور حج مبارک کی صدا بھی بلند کر رہے ہیں. یہ انداز محبت اپنے پن کا احساس دلاتا ہے. یہ دیکھیے حجاج کے قافلے سامنے سے مختلف ممالک کے پاکستانی قافلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے. میٹرو اسٹیشن میں داخلے کے لیے تمام عازمین سیڑھیاں عبور کر رہے ہیں. ہر ایک دیوانہ وار جانب منزل ہے. یہ دیکھیے آپ، ٹرین آ رہی ہیں، ٹرین لے کر جا رہی ہیں. کم و بیش 2-2.5 ہزار سے زائد کی کیپیسٹی ہے، اور اسی حساب سے لوگوں کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. دیکھیے اب یہ ٹرین آئی ہے، حجاج میرے بائیں جانب موجود ہے. ہم تمام قطار در قطار منتظر ہیں. اب بذریعہ ٹرین سفر عشق کے اس پڑاؤ کی جانب گامزن ہیں جہاں توبہ کی قبولیت کا وعدہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم تمام اب خرامہ خرامہ ٹرین سے اتر کر اس میدان میں داخل ہونے جا رہے ہیں جسے نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان الحمد
वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जो गुनाहगारों की बख्शिश का मरकज़ भी है और हुकूक अल्लाह की माफ़ी का ज़ामिन भी। हज़ारों अफराद के मेट्रो स्टेशन से उतर कर मैदान अरफात में दाखिल होने का हसीन मंज़र। चिलचिलाती धूप में कोई दीवाना गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए आज़मीन हज पर पानी से छिड़काव करता नज़र आ रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब तमाम आज़मीन अपने खैमों में मौजूद हैं। शदीद धूप और लाखों की तादाद में अफराद को गर्मी से महफूज रखने के लिए खैमों में मुंतकिल किया गया। आज मस्जिद निमरा में खुतबा सुनने की नीयत से कुछ उश्शाक पहुँचे हैं, जहाँ हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए खुतबा दिया जाएगा। शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब मैदान अरफात से अज़ान मगरिब के बाद तमाम हुज्जाज हुकूक अल्लाह की मुआफ़ी की दुआएं रब के हुजूर मांगने के बाद हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी के लिए रवाना हो रहे हैं। इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तमाम हुज्जाज आज़िम सफ़र हैं। इन तमाम की मंजिल एक है। ये सफ़र एक बार फिर बज़रिया ट्रेन है। तमाम हुज्जाज इस वक्त शदीद गर्मी के आलम में कतार दर कतार अरफात स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ते नज़र आ रहे हैं। सबके चेहरों पर थकन भी है, लेकिन पुरअज़्म हैं कि हाजिर हैं तेरे दरबार में हम। और अब अगला पड़ाव है उस जानिब जहाँ हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी की खुशखबरी भी है। हम तमाम कुछ देर के लिए ट्रेन के मुंतज़िर हैं। इस इंतज़ार को कारआमद बनाते हुए हमने सोचा क्यों ना यहाँ मौजूद कुछ अफराद से बात की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़र इश्क़, सफ़र हज, जिसका आगाज़ 16 मई से कराची से हुआ था। सऊदीन एयरलाइन की एयर परवाज़ के ज़रिए हम मक्का पहुँचे। मक्का पहुँचने के बाद हमने यहाँ पर उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या कहते हैं शहर मक्का की तमाम ज़ियारात और सब कुछ करने के बाद अय्याम तशरीक़ का जब आगाज़ हुआ तो अय्याम तशरीक़ में यौम अरफात का दिन जिस तरह से कहा जाता है मुश्किल होता है, मुशक्क़त भरा होता है। यहाँ पर हुकूक़ अल्लाह की माफ़ी के लिए इंसान गिड़गिड़ा रहा होता है रब के हुजूर। हुकूक़ अल्लाह की माफ़ी गिड़गिड़ा कर रब के हुजूर माफ़ी मांग कर जब हाजी चलता है थका हुआ होता है, लेकिन वो थकन दुगनी तिगनी 4 गुना बल्कि बढ़ जाती है जब आप देखें कि रश इस हद तक होता है। लेकिन ये बहुत मैनेज रश है सऊदी हुकूमत की जानिब से। इस वक्त आप मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ मतलब मैं 360 डिग्री अगर मूव करूँगा तो आपको चारों तरफ जो है आवाम ही आवाम नज़र आएगी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर हम इस वक्त मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर हैं, जहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए हमें यहाँ पर सवार होना है और सवार होके हमने पहुँचना है मुज़दलिफ़ा, जहाँ पे रात रुकेंगे और शब बेदारी के साथ साथ रब के हुजूर हुकूकुल इबाद की माफ़ी के लिए। अब यहाँ पे कई हमारे दोस्त अहबाब हैं जो आप ये देख रहे हैं शदीद गर्मी है। 45 डिग्री इस वक्त मक्का का टेम्परेचर है रात के वक्त भी, जो कि गूगल वेदर के अकॉर्डिंगली आप ये देख रहे हैं। जज्बे जवान है, अज़्म जवान है, लेकिन फिर भी देखें कि सूरत हाल क्या है। कुछ लोग हैं जो पसीने में शराबूर हैं। हमारे साथ हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब हैं, हमारे इमाम हैं और माशाल्लाह से वो बड़ी मोहब्बत से चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो हाफिज़ साहब से पूछते हैं, हाफिज़ साहब आप क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पर अपना तजीज़ा यही देखा कि पाकिस्तानी अवाम फिर भी लेडीज़ और अपने बड़ों का और अपने से छोटों का बड़ी उम्र के ख्याल ज़रूर करते हैं। अब वो कोई सी भी ज़बान का हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन दीगर के मुकाबले में हमारी आवाम बेस्ट है। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हर लिहाज से जिंदाबाद। अच्छा, मतलब आप इससे वो कर रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। बहुत सारे लोगों ने ये नारा लगाया था किसी ज़माने में, लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं, ये तो मेरा अपना दिली नारा है और बचपन से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हर लिहाज से जिंदाबाद। आपसे कोई इंटरव्यू आपको क्या लगता है कि वो ये मतलब ट्रेन वगैरह थोड़ी लेट हो रही है तो हज का सफ़र है जो कहा गया मुशक्क़त वाला सफ़र है, मुशक्क़त वाला सफ़र है? हाँ, मुशक्क़त वाला सफ़र। कहाँ से? कौन से शहर? हम इंडिया से।
انڈیا سے تو آپ جو آئے تو سارا جو یہ سفر آپ کا گزرا ہے تو اس سفر میں کہیں پر آپ کو لگا کہ سعودی حکومت کی جانب سے کوئی مسائل ہیں؟ کوئی پریشانی نہیں, اچھے انتظامات اچھے انتظام لگے. حج پہ پہلے بھی آ چکے ہیں یا پہلی بار؟ نہیں, پہلی بار آئے. اچھا پہلی بار آئے. لیکن جتنے لوگوں سے ہمارے پتا جی ماں باپ بھی آئے تھے پہلے, ہم تو پہلی بار آئے. لیکن ان سے یہ سنا ہوگا کہ آپ نے کہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ بہتر ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے ہمارے مسلمان بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ علی حسین. علی حسین. اور کس شہر سے ہیں آپ؟ ہم اجین ضلع سے ہیں, مدھیہ پردیش میں. مدھیہ پردیش سے کون سے ضلع؟ اندور. ارے واہ, اندور سے تو ویسے ہی ہماری قلبی وابستگی اس لیے کہ راحت اندوری صاحب ہے نا, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے, تو ہم وہ پاکستان کے لیے بھی اپلان لیتے ہیں ان کا. تو بولے گا میرے باپ کا ہندوستان. نہیں, ان کا بڑا مشہور شعر, راحت اندوری کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وہ ان کی پوری یہ غزل ہے, وہ اس غزل کا شعر ہے. اور یہ دیکھیں یہ ٹرین آئی ہے لیکن یہ رکنی نہیں ہے, مجھے لگ نہیں رہا یہ آگے جاتی ہے یا رکتی ہے, لیکن حالات لگ رہے ہیں کہ شاید رک جائے گی. حالات نہیں لگ رہا ہے. نہیں یہ رک نہیں. اسٹیشن سے اٹھایا ہے انہوں نے, 283 سے اٹھایا ہوگا. اچھا, یہ مختلف اسٹیشنز میں جو مکہ کا میٹرو ہے نا, مکہ میٹرو مختلف اسٹیشنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے, اسٹیشن 1, اسٹیشن 2, اسٹیشن 3, 4, 5, 6. تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ پہلے ایک اسٹیشن سے ٹرین جاتی ہے مزدلفہ, وہاں سے واپس آتی ہے, پھر اس دوسرے اسٹیشن سے لے کر جاتی ہے اس کو. اب آپ سامنے دیکھیں, آپ دیکھیے کہ یہ سامنے جو نا اسٹیشنز نظر بھی آ رہے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. آپ والنعمت دیکھیے حجاج جو ہے لبیک لا شریک لبیک کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے. تھکن بہت ہے, مشکل بہت ہے, مشقت بہت ہے, لیکن ان اللہ مع الصابرین, یہ صابروں کے ساتھ ہے. صبر سب سے بڑھ کر ریمیڈی ہے اس وقت نا آپ کے لیے. آپ جتنا صبر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اتنا بہتر کرے. کل مسجد خیف گئے تھے, اس کی فضیلت میں آتا ہے کل کم و بیش 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے وہاں پر مزارات ہیں. الحمدللہ وہاں پر نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھنی سعادت ملی, اور اس کے بعد جو آزمائش ہوئی وہ ہم بتا نہیں سکتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کو پورا اتار دیا. الحمدللہ. ابھی تو کیا کہیں گے تقریباً وہاں کا جو واکنگ ڈسٹینس تھا وہ 2 گھنٹے پلس کا تھا, جانے کا بھی 2 گھنٹے, آنے کا پلس کا تھا. واکنگ ڈسٹینس تھا, پیدل تھا. اور سیکنڈ بات یہ تھی یعنی رول کے خلاف تھا, تو جو رول کے خلاف ہوتا ہے اس کے ساتھ سخت والے معاملات ہو جاتے ہیں. آپ ایسا کچھ نہیں کیجیے گا, اگر کسی گروپ کے ساتھ جائیں تو صرف گروپ جہاں بولے وہی رکھیے گا آپ. صحیح ہے. الحمدللہ آج ہم جہاں پر موجود ہیں الحمدللہ میٹرو اسٹیشن پر ہیں, عرفات کا دن گزار چکے ہیں, مزدلفہ کی جانب ہماری الحمدللہ آج کا پورا دن جو لیکن تھوڑا آزمائش یہاں پر بھی آئی ہوئی ہے. نہیں, آزمائش نہیں آئی ہوئی ہے, زندگی خوبصورت لمحات ہیں جو پوری زندگی یاد رہیں گے ہمیں. کسی نے 20 سال, کسی نے 25 سال, کسی نے 10 سال ان لمحات کا انتظار کیا ہے. جو آ چکے ہیں ان کے پتہ ہے, اور جو نہیں آئے انہیں ان کے نالج میں اضافہ ہو گیا. اب سیکنڈ بار وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پری پلان ہو کے آئیں گے. مزدلفہ پہنچیں گے, مزدلفہ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے لوگ وہاں پر شب بیداری کر رہے ہیں, رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں حقوق و العباد کی معافی کے لیے. لیکن اس میں ایک اہم بات بتاتے چلوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کو معاف کروانے کے لیے گڑ گڑا کر جو آپ مزدلفہ میں رب کے حضور, یقیناً اس سے حسن ظن تو یہی ہے کہ رب معاف کر دیں گے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ان سے ضرور معافی مانگیں کہ جن کو کیا کہتے ہیں معاف کرنے کی, وہ اگر معاف کر دیں گے تو ضرور معاف ہو جائیں گے. بالآخر ٹرین کا انتظار ختم ہوا اور ہم تمام ٹرین میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہوئے. اب ہے پڑاؤ اس مقام پر جہاں آج کی شب رب کے حضور کھلے آسمان تلے شب بیداری اس عزم کے ساتھ کہ رب ہماری ان خطاؤں کو معاف فرمائے جو کسی کا دل دکھانے کا باعث بنا ہو. بالآخر ہم ٹرین سے میدان مزدلفہ کی جانب اتر رہے ہیں. اسی میدان سے شیطان کی رمی کے لیے کنکریاں بھی چنیں گے. سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسٹیشن انتظامیہ کی جانب سے حج کی مبارکباد بھی دی جا رہی ہے اور خوش آمدید بھی کہا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے دوست ہیں راجی, حج مبرور انشاءاللہ, مبارک حج, مبارک حج. You people done great job.
بالآخر ہم تمام اب موجود ہیں میدان مزدلفہ میں، جہاں سے اب اگلے پڑاؤ کا احوال ہم اپنے آنے والے ویلاگ میں بیان کریں گے۔ یہ ہے حجاج کے آنے کے مناظر۔ ٹرین اسٹیشن، ٹرین رکی، اس کے بعد یہ یہاں سے آ رہے ہیں، وہاں نکل رہے ہیں، اور اب ہم جائیں گے۔ یہ دیکھیں 128 کا فلیگ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور 128 کے فلیگ کے انڈر میں تمام لوگ جمع ہو کے پھر پہنچیں گے مزدلفہ میں اپنی لوکیشن۔